الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین اما بعد انشاءاللہ آج ہم آداب طالب علم کا چوتھا لیکچر انشاءاللہ پیش خدمت ہے. اور دراصل پچھلے جو ہم نے ایک دو لیکچرز میں ڈائریکٹ کتاب سے جو اسلوب انداز جو اپنایا تھا ٹریڈیشنل وے، وہ بعض احباب کے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا اور اس طریقے سے شاید لمبا ہو جائے گا. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم جتنا ہو سکے اسی انداز میں جو سلائیڈ والا انداز ہے اس میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر بعد میں اگر آخر میں کچھ وقت مل جائے ایک دو لیکچر، اس میں پھر ہم دوبارہ اس کتاب کو ہے نا عربی والے کو دوبارہ ایک بار ایز اے ٹریننگ، ایز اے عربی میں سیکھنے کے لیے اس کو ہم ریویژن کے طور پر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح پھر شاید ٹائم بھی لمبا ہو جائے اور بعض احباب کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. اس لیے میں نے انشاءاللہ دوبارہ یہی یہ اسلوب اختیار کیا ہے. آج انشاءاللہ ہم جو طالب علم کی جو شخصی آداب ہے اس کو باقیوں کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد پھر طالب علم کے جو علم حاصل کرنے کی کیفیات ہیں وہ اس کا بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اور شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ. جو سب سے پہلے جو ہم نے جو پچھلے دروس میں جو بتایا تھے طالب علم کے شخصی آداب، خاص کر ہم نے جو اخلاص کے متعلق اور خود بینی و خود نمائی اور شوئنگ آف شہرت اور دکھاوا، باطنی قلبی اور دل کے جو باطنی امراض ہیں خاص کر طالب علم کے لیے، اس کے متعلق بات کی تھی. اور آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اسی پہ میرا ایک بوڈ کاسٹ بھی یا کیا بولتے ہیں ایک گپ شپ بھی ہے، حلال ٹاکس کر کے، یوٹیوب پہ سوشل میڈیا اینڈ سیکر آف نالج کر کے. اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے سیکر نالج اینڈ سوشل میڈیا سیف اللہ ثناء اللہ، تو اس میں آ جائے گا حلال ٹاک میں. اس میں تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو اسی متعلق ڈیٹیل سے، کیونکہ آج کل کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے سیکر آف نالج طالب علم اس کے ساتھ کیا اس کا اس طرح ہینڈل کیا جائے. اور ادھر ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ایک تو یہ جو مردانہ خوبیاں ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہے. مردانہ خوبیوں کا یہ مطلب ہے کہ ایک طالب علم کے اندر ادھر مراد صرف مرد حضرات نہیں ہیں بلکہ عورت حضرات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے مردانہ صفات، یا یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مثلا جیسے شجاعت اور حق یعنی بارے میں واضح دو ٹوک الفاظ میں ببنگ دہل چیزوں کو واضح کرنا، نہ کہ جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے جو دعوت و تبلیغ کا جو انداز ہے خاص کر اس میں 2 انداز ہے، ایک ہے اپولوجیٹک وے آف دعویٰ اینڈ ان اپولوجیٹک وے آف دعویٰ، یعنی ایک ہے معذرت خواہانہ رویہ، ایک ہے غیر معذرت خواہانہ رویہ. اس کا مطلب یہ ہے، وعلیکم السلام اشرف علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں نے دیکھا ہے بعض ویسٹرن کنٹریز میں جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں مسلم اور نان مسلم کے بیچ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمانوں کی غلطیاں نکالتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تم لوگوں کا اسلام. تو جو غیر معذرت خواہانہ رویہ ہے، یعنی ان اپولوجیٹک وے ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ دیکھیں یہ بعض مسلمان کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام غلط ہے، اسلام یہ پیش کرتا ہے اور اس کو واضح 2 ٹوک الفاظ میں بتاتے ہیں. لیکن ایک معذرت خواہانہ رویہ کیا ہے، اپولوجیٹک وے، آپ بولے ہاں بالکل یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، وی ہیو دیز مسٹیکس، بالکل ہمارے اندر یہ غلطیاں ہیں، اور پھر دوسرا اینگل نہیں بتائیں کہ دیکھیں اسلام اس کے خلاف ہے، مسلمانوں نے یہ کیا. نہیں، آپ اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہو، اور بلکہ کیا کرتے ہو، آپ بولتے ہو کہ آئی ایگری ود یو، مطلب آپ ہے نا، کیونکہ اس کے سوال میں 2 پہلو ہوتے ہیں. کچھ سوالات یعنی بم کی طرح ہوتے ہیں، ایٹم بم کی طرح، اس سوال میں حق بھی ہوتا ہے باطل بھی ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو نکھار پیدا کرنی ہے اس سوال میں. آپ نے بولنا ہے اگر آپ کے اس سوال سے یہ مراد ہے تو یہ درست ہے، لیکن آپ سے یہ مراد ہے کہ اسلام غلط ہے تو یہ غلط ہے.
جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اشرف بھائی، بارک اللہ فیک، آپ ہر لیکچر میں نا یہ میسج بھیجتے ہیں، اچھی بات ہے ماشاء اللہ، اللہ آپ لوگوں کی نماز قبول کرے اور اخلاص کی توفیق دے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علماء کرام کا طریقہ ہے کہ جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس سوال میں کبھی حق پہلو بھی ہوتا ہے اور باطل پہلو بھی ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو اس انداز میں دونوں طریقے سے ڈیٹیل میں جواب دیں، یعنی سوال اگر چھوٹا ہو اور جواب ڈیٹیل چاہتا ہے تو آپ نے ضرور ڈیٹیل میں جانا ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو بس سطحیانہ اور بس جلدی جلدی میں تو بس بات بتا دی، یا تو آپ پیش ہی نہ یا پھر صحیح طریقے سے دوسرے کو جواب دیں۔ اور دوسری جو مردانہ خوبی کا مطلب یہ ہے، اور امید ہے میری بہنیں اور میری مائیں جو موجود ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے دیکھو ان خوبیوں کو بھی مردانہ بنا دیا ہے جیسے کہ آج کل کے فیمنسٹ کہتے ہیں، نہیں، کیونکہ یہ ایک محاورہ ہے تو اس لیے میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ عورتوں کے خلاف یہ اس طرح نہیں، یہ بھی بالکل نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اور مردانہ صفات اختیار کرنے کے جو برعکس ہے، جو نواقض ہیں، اس سے بھی احتیاط کریں۔ اس کے برعکس کیا، اس کے اپوزٹس کیا ہیں؟ مثلا حق بولنے میں کمزوری دکھانا، جیسے کہ آج کل بعض لوگ کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ تھوڑے سے ڈرے ہوتے ہیں، تھوڑے سے مرعوب ہوتے ہیں ویسٹ لوگوں سے، ویسٹرن سے یا اپنے ہی بھائیوں سے، تو آپ حق بولنے سے ڈرتے ہیں یا کتراتے ہیں، لیکن کیا ہونا چاہیے اصل میں، آپ حق بولیں بمنگ دہل دلائل اور پروفز کے بنیاد پر، نہ کہ چیخ چلاؤ اور بد تہذیبی اور گڑیاں اچھالنا یا دوسرے کے تنقیص و طعن کے بغیر، جیسے کہ ہمارے علماء کا اسلوب تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب دوسری جو ہے وہ ہے عیش و عشرت سے اجتناب۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی حلال رزق نہ کمائیں، آپ اچھی لائف سٹائل نہ جئیں یا ایک اچھی لائف سٹائل کو نہ دیکھیں تاکہ آپ دین کا کام بھی اچھا کریں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں ہی غرق نہ ہو جائیں۔ یعنی کچھ ایسے بھی طالب علم یا کچھ ایسے بھی ہیں جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ عیاش پرست اور اتنے آرام پسند ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی تکلیف یا تھوڑی سی بھی زندگی میں تکلیف آئے تو وہ نعوذ باللہ زندگی کو کوسنے لگتے ہیں، اللہ کو سے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک انداز میں نا آہستہ آہستہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن میں نسوانیت، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ان میں جو ایک جفاکش زندگی اور محنت والی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ ختم ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے، اخشوشنو، یعنی فإن النعم لا تدوم، یعنی زندگی کو ایسے گزارو سخت انداز میں، تھوڑے سے سختی ہونا چاہیے، ایک ہی ڈھیلا پن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی مسائل آ سکتے ہیں، تو آپ تاکہ سب سے مشکلات اور مصائب کے لیے تیار ہوں، نہ کہ اتنے آرام پسند ہو جائے کہ آپ کو اچانک کوئی مسئلہ ایک چونٹی آپ کو تنگ کرے یا ایک کہیں زخم آ جائے تو آپ سے برداشت نہ ہو، رونے لگ جائیں، اور نعوذ باللہ آج کل آپ کو پتہ ہے تھوڑی تھوڑی سی تکلیفوں پہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہی میں نے ایک سنا ہے، ایک یعنی اور یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں پریشر بھی ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے، مثلا پچھلے دنوں ہی ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے سوسائڈ کیا، 4th ایئر کے، یعنی بس باقی 1 ایئر ہے اور خلاص، لیکن ان سے برداشت نہیں ہوا، ہمارے پورے معاشرے کے اور ایجوکیشن نے ایسے پریشر میں ڈالا ہوا کہ ان سے برداشت نہیں ہو سکا، اتنا پریشر ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ابھی سے تیار ہو، اور آپ لوگ کی جو مائیں بہنیں ہیں، جو والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کو ان کی ہر وقت ہاں میں ہاں نہ ملائیں، ان کو بھی اسٹرگل کرنا سکھائیں ابھی سے، کیونکہ زندگی ایک سفر ہے، اردو عربی انگلش سفر ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو تاکہ وہ کل جب مسائل آئیں تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اور جو تیسری جو صفت ہے وہ فضول مجلسوں سے اعراض کرنا، کیا مطلب ہے اس کا، یعنی آج کل دیکھیں نا ہم لوگ، صاف بات ہے میں خود بھی اس میں مبتلا ہوں اور ہم خود اس میں مبتلا ہے، ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ
جہاں بھی جائیں نا آپ لوگ دیکھیں مجلسیں لگی ہوتی ہے اور نعوذ باللہ اتنی فضول باتیں ہوتی ہیں، اور غیبت نمیمت سے تو مجالس مزین ہے. یعنی اگر کسی مجلس میں غیبت نمیمت نہ ہو تو اس کو بولتے ہیں کھٹی مجلس. مجلس میں کوئی مزہ ہی نہیں آیا یار، آج کسی کی ہم نے پگڑی نہیں اچھالی. نہیں، جتنا بھی ہو سکے فضول مجلسوں سے اعراض کریں اور اجتناب کریں. اور اگر آپ کے سامنے آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی نمیمت ہو رہی ہے، تو آپ ادھر ہی انکار المنکر کریں، لیکن بہترین اور اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں، کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے آپ کے اہل و عیال ہیں، احباب ہیں، وہ آپ کی بات بھی سنیں اور آپ کی عزت میں بھی ماشاءاللہ ارتقا ہو. ٹھیک ہے نا. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو پتا ہے، یعنی میں خود، میرا اہل علم کے ساتھ بیٹھنا ہے، طلبۃ العلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو کبھی کیا ہوتا ہے، خود ہم لوگ بھی نعوذ باللہ، اللہ ہم سب لوگوں کو معاف کرے، تو ہماری مجالس میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے یا تو میں ادھر سے ان کو سمجھاؤں، یا اگر مجھے ایسا لگے کہ یار میں ان میں سب میں چھوٹا ہوں، میں نہیں سمجھا، تو میں ایسے ایک ناراضگی کا اظہار کر کے میں اٹھ کے چلے جاتا ہوں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے بات ضرورت نہیں کی. تو یہ بھی ایک انکار کا انداز ہے، اور یہ بھی ایک قرآنی انداز ہے کہ اگر آپ اس مجلس میں بیٹھ کے انکار المنکر نہیں کر سکتے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں. اسی لیے فضولیات میں نہ پڑیں، فضول بحث، فضول. اور اسی طرح دیکھیں نا، گپ و شپ اور شور و شغب، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی مثلا دیکھیں ابھی یہ جو پچھلے دنوں جو اللہ معاف کرے، یہ جو نیو ایئر منایا جاتا ہے یا کرسمس منایا جاتا ہے، یہ نعوذ باللہ وہ کیا کہتے ہیں، اپریل کیا کہتے ہیں وہ ایک اور وہ جو دن بوت بن کے آتے ہیں، پتہ نہیں، ہالووین، ہاں وہ. اور اسی طرح وہ جو ایک ہوتا ہے محبت کا دن، پتہ نہیں اب نام بھول گیا میں اس کو، وہ دن منایا جاتا ہے. تو ہمارے بعض طلبۃ العلم کیا کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ان مجالس میں چلے جاتے ہیں، بولتے کہ یار چلو میں نے دیکھنا ہے کیسا شور ہوتا ہے، کیسا ہلہ گلا ہوتا ہے. ایسے مجالس میں نہیں جانا چاہیے. اور اسی طرح مثلا اسی طرح ایک اور سوال آتا ہے کہ شیخ صاحب اگر مثلا ہمارے آج کل معاشرے میں، آپ کو پتہ ہے شادیوں میں نعوذ باللہ ناچ گانے ہوتے ہیں، عورتیں اور مخلوق، ہاں، تو اب اس میں ہم کیا کریں؟ ہماری فیملیز بلاتی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں اس میں دو صورت حال. ایک صورت حال یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے، یقیناً پتہ ہے، اور غالب الظن یہی ہے کہ جس شادی میں جا رہا ہوں ادھر گانے ہوں گے، ناچ ہوں گے، نعوذ باللہ عورتیں ڈانس کریں گی، اور ایک مخلوط ہوگا، اور نعوذ باللہ مرد عورتوں کو دیکھیں اور عورت مردوں کو دیکھیں، تو اس مجالس میں تو اگر آپ کو یقین ہے 100% یا اغلبۃ الظن ہے، غالب گمان یہی ہے، تو اس میں نہ جائے تو بہتر ہے. اور اس میں آپ نے یہ نہیں کہ آپ اپنے رشتے داریوں کو چھوڑتے، نہیں، آپ اپنے رشتے دار کو یہ کلیئر کریں. دیکھیں بولے، دیکھیں میرے ماموں جان، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، بہتر ہے کہ آپ اس کو اس انداز میں نہ کریں. اور آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. کہ آج کل آپ کو پتہ ہے، میں نے بہت ایک دو ایسے شادیوں میں بھی گیا ہوں، ماشاء اللہ بڑی ہی سادہ، اور اس میں گانا اور ان چیزوں سے اجتناب کیا گیا جو غیر شرعی چیزیں ہیں، اور مخلوق چیزوں سے اجتناب کیا گیا، بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے مثلا فیملی والے یا رشتے دار جو ہے، ماموں ہیں، خالیاں ہیں، وہ کہیں کہ بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، ہم کیسے، تو وہ آج کل لوگ کہیں گے، آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ. اور آپ ان کو بتائیں کہ میں، کاش آپ لوگ یہ نہیں تو میں خدم سے آتا، بلکہ میں آپ لوگ کی خدمت کرتا اور سب کچھ کرتا، لیکن میرے ماموں جان میں کیا کروں، مجھے بہت اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن صرف اس وجہ سے ہم جہنم میں نہ چلے جائیں. اور آپ ان کو کنونس کریں پیار سے، محبت سے. لیکن مثلا ایک اور مجلس میں مثلا گیا تھا، ادھر انہوں نے باقاعدہ مجھے ایز اے گیسٹ، یعنی ایک ادھر تقریب بھی تھی، خطبہ کی طرح تھا، تو میں ادھر جا کے میں نے باقاعدہ کیا کیا، ادھر جا کے مجھے پتا تھا کہ ادھر اس طرح کی چیزیں ہونے والی. میں نے کیا کیا، مجھے پتا تھا کہ ادھر میری بات سنی جائے. مثلا آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا رہے ہیں، آپ ادھر انکار المنکر کر سکتے ہیں پیار سے، محبت سے، اسلوب حسن، حکمت والموعظۃ الحسن. آپ ایک طالب علم ہے یا ایک طالبۃ علم ہے، یعنی ایک آپ عالمہ ہے، ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ، فضیلت الشیخہ العلامہ، ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر ادھر جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، مثلا آپ کو انہوں نے بلایا ایز اے گیسٹ، یا ایز اے مثلا نکاح خوان، یا مثلا ایز اے کوئی، آپ مطلب ایک 5 منٹ کا آپ کو انہوں نے موقع دینا ہے، تو آپ کیا کریں، آپ اس میں پیار محبت سے سب کو سمجھا دیں. اگر دیکھیں میں آپ کو خود کہوں، کچھ اور اس میں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. دیکھیں دعوت و تبلیغ اور علم کے راستے کوئی ہے نا، ماشاءاللہ وہ روز اور کیا بولتے ہیں اس کو، گلاب سے نہیں بچھے ہوئے، کانٹوں سے بچھے ہوئے ہیں. آپ کو کانٹے آپ کے پاؤں میں چبھیں گے، آپ کے جسم میں چبھیں گے، لیکن صبر کرنا. آپ اپنے رشتے داروں سے کچھ اچھی باتیں نہیں سنیں گے، لیکن جہد اور ہمت اور حوصلہ
بإذن اللہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ مثلا میں ایک بار گیا تھا، مجھے موقع ملا، میں نے ادھر الحمدللہ پیار محبت سے سنایا اور بتایا ان کو سب کچھ. الحمدللہ اکثر لوگوں نے اچھا مجھے فیڈ بیک دیا، لوگوں نے جزاکم اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی بات کی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اور انہوں نے اس وقت ادھر ہی کوشش یعنی تقریباً کی، اور میں اس کے بعد چلا گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یار میں جا کے چلو بول دیا، بات ختم، آپ مثلا آپ کا مثلا یہ ہو کہ پروگرام جو ہے، جو لغو باتیں ہیں وہ کھانے کے بعد ہے، چلے آپ کھانا کھائیں، مبارکبادی اور ان کو نصیحت کر کے نکل آئیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ادھر یہ نہیں کہ آپ بولے کہ یار میں تو سننے نہیں کہ انہوں نے چلایا، اب میں کیا کہوں، یہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور انکار بھی نہیں کیا، اور آپ بیٹھ گئے اور ایک آپ صاحب علم ہیں، ایک عالم دین ہے، ایک عالمہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے اور یہ بھی ہے کہ آپ ایک رول ماڈل ہے. تو وہ دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ بیٹھ گئے تو نو پرابلم ہے، we can dance, we can do whatever we want, no problem, it's easy, it's cool. Why? Because this عالم موجود ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اسی میں نے بات پوری کر دی. مثلا نرمی. دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دیکھیں، اس لیے شیخ محمد صالح المنجد کی ایک کتاب ہے، انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے میرے خیال میں، کیا عربی میں یہ ہے کیف تعامل مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تعامل کے مختلف طبقات اور مختلف لوگوں سے. انگلش میں میرے خیال میں ہاؤ ہی ٹریٹ دیم، اس طرح کچھ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. انگلش میں ترجمہ بھی بڑی بہترین کتاب ہے. یعنی اس میں وہ دکھاتے کہ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں کے ساتھ، پیار محبت کرنے والوں کے ساتھ، یا عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ کیسے تعامل کیا. تو اس میں اگر آپ دیکھیں نا کتاب، ماشاءاللہ آپ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہج میں واضح جو سب چیزیں وہ نرمی ہے، پیار محبت حکمت. تو آپ جب بھی علم حاصل کریں تو آپ نرم وہ آپ کو ہونا چاہیے. اور یہ ہے کہ لڑاکو نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جو لڑاکو ہوتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جتنا ہو سکے. یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ انگلش میں ہاؤ ہی ٹریٹڈ دیم، یہ پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، اگر آپ لیں گے ادھر تو ماشاءاللہ بڑی بہترین ہے. اچھا جی، تو ہم اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں. ہاں، تو آپ نے پھر اس میں اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے نرمی. پھر اس کے بعد آتا ہے غور و فکر. طالب علم کو یعنی تأمل، تفکر، تدبر اور ہر بات پہ غور کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ایک عام آدمی اور ایک سیکر آف نالج یا ایک عالم بات کرے تو اس میں زمین آسمان کا فرق. آپ نے الفاظ بھی چن کے بولنے ہیں، اور اسی طرح سوچنا بھی آپ نے ماشاءاللہ سوچ اور کیا بولتے ہیں سوچ وچار بھی کرنا چاہیے. اور اسی طرح آپ کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو آپ نے اس کو بلائنڈ فالوور کی طرح حامی نہیں بننی. دیکھیے ضروری نہیں کہ جس کتاب میں بھی جو بات ہو خلاص اٹس اوتھینٹک، اللہ کے کتاب اللہ و احادیث الصحیح تو وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اگر مثلا کوئی کہتا ہے کہ دیکھیں نعوذ باللہ صحابہ کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں اور بولتے دیکھو یہ تم لوگوں کی کتاب تاریخ الطبری میں ہے، جیسے کہ آج کل روافض کہتے ہیں، رافضہ، کہ دیکھو نعوذ باللہ صحابہ نے یہ غلطیاں کی اور یہ اتنے نعوذ باللہ منافقین تھے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اور یہ تم لوگوں کی کتاب میں لکھا ہوا. سب کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ تاریخ الطبری میں. تاریخ الطبری میں لکھا ہوا تو اس کا مطلب نہیں کہ اٹس آل رائٹ، اٹس آل اوتھینٹک. نہیں، آپ جا کے اس تاریخ الطبری کے اس کو دیکھیں گے، اس میں سند میں کلام ہوتا ہے. کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر کتاب میں جو بات موجود ہوتی ہے بس خلاص، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح غور و فکر میں جو آتا ہے مغالطات المنطقیہ، اس کو بولتے ہیں لاجیکل فیلیسیز. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جب آپ کتاب پڑھیں، جب آپ لیکچر سنیں، تو آپ کے اندر ایک کریٹیکل مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، لیکن کریٹیکل تشکیکی والا نہیں. دو قسم کے نا، ایک تنقیدی نقطہ نگاہ کا کیا مطلب ہے. ہاں، اس کے بعد ہے ثابت قدمی اور ٹھہراؤ اور صبر. اچھا چلیں الحمدللہ آواز آئی. اچھا جی، اچھا میں اس کے ساتھ نا آپ لوگوں کو میں نے اردو کتاب بھی نکالی ہوئی تھی، میں بھی آپ کو نا وہ دکھا دیتا ہوں ایک چھت. وہ اصل میں نا بہت سے اب آپ پوچھ رہے تھے کہ سر آپ جس وہ اس کا آپ نے اردو ہمیں نہیں بھیجا ابھی تک، تو تاکہ نا آپ کو نا وہ کرنے میں آسانی ہو. اس کو نا یہ شاید بھیجا تھا کسی نے، میں پتا نہیں. یہ دیکھیں یہ ہے طالب علم کا زیور، ٹھیک ہے نا، جو ہم بنا رہے ہیں. اور اسی میں سے انشاءاللہ ہم اکثر جو ہے نا ہوگا ایگزام، وہ اسی میں سے ہوگا انشاءاللہ اکثر.
اور مشکل نہیں ہے، اتنا آسان دیکھیں نا. اچھا جی، واپس آتے ہیں. اچھا جی، ثابت قدمی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب آپ نے ایک موقف اپنا لیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو موقف آپ کو لگے کہ یار یہ ثواب ہے، اس میں قرآن و حدیث کے اقرب ہے، تو آپ نے اسی پہ، یہ نہیں کہ ایک بندہ آج آپ کو آئے آپ کو کنوینس کرے اور اس کے پاس قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہو، لیکن کیونکہ وہ چرب زبان ہے، اس کی زبان بڑی تیز ہے. آج کل آپ کو پتا ہے نا، سوشل میڈیا کے مارکیٹ میں ایسے کیسے لوگ آئے ہوئے ہیں جو اپنی چرب زبانی اور اپنے جو یدسون السم فی العسل، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ کیا بولتے ہیں، اپنی باتوں میں جو شہد نما باتیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہنی میں پائزن ڈالتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا. اور ہم ان کی باتوں کو بڑا یار کیا بات کہی بھائی، مزہ آ گیا، ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ اس نے دلائل دی یا براہین دی، یا چلو ہاں آپ دلائل کی بنیاد پر آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے رب زبانی پہ ہم یقین کر لیں، کیونکہ ہم لوگ جذباتی لوگ ہیں. تو ماشاء اللہ کیا بات کہی، اس کی بات بالکل درست ہے، اس نے مجھے رلا دیا، اس کا مطلب درست بات ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اور ثابت قدمی کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ آپ جب طلب علم حاصل کریں گے، بڑے مسائل، بڑے، آپ دیکھیں نا، ابھی آپ ٹائم نکال رہے ہیں، ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک کتاب ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی، صفحات من صبر العلماء، اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوتا ہے. وہ کتاب کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ علماء نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنے مشاکل، کتنے مصائب، یعنی آپ جسٹ امیجن، امام احمد بن حنبل 7 مرتبہ، ہاں، کوفہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ، اور اسی طرح مختلف جو بصرہ سے، اور علماء کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا چکر لگائی پیدل علم کی خواہش کے، ٹھیک ہے نا. تو ان جیسے کتابوں کو بھی پڑھیں. جب آپ مثلا صفحات من صبر العلماء پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہے میرے خیال میں، ہاں، یہ میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں، صفحات من صبر العلماء کا جو ہے نا، وہ کیا بولتے ہیں، تاکہ نا آپ لوگ دیکھیں علم کی دنیا ہے نا، یہ ماشاءاللہ دیکھیں، یہ کتاب ہے تلاش علم، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اس کا نام ہے صفحات من صبر العلماء. یعنی تلاش علم میں علماء نے جو صبر اور مشقتیں حاصل کی. تو ثابت قدمی کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ ایک علم حاصل کرنا شروع کر دیں تو آپ نے بھائی صاحب بولنے کے بس آئی ہیو ٹو فنش اٹ، کہ میں نے ختم کر کے ہی رہنا ہے، چاہے مجھے کتنے مسائل ہی کیوں نہ ہو، چاہے میرے، اپنے ٹائم نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جب تک علم کو اپنا ٹائم نہیں دیں گے، علم آپ کو کچھ نہیں دے گا. آپ یہ سوچتے کہ بس بھائی صاحب گھر میں آرام سے بیٹھو، کچھ بھی نہ کرو، کوئی تکلیف نہیں اٹھاؤ، ٹائم بھی نہیں دیو، جدوجہد بھی نہیں کرو، نوٹس بھی نہ لکھو، بس استاد آئے اور آپ کے منہ میں اور آپ کے دل میں علم گھسا دے اور بات ختم، آپ عالم فہام محقق محدث العصر، شیخ الاسلام، فاتح قادیان، مناظر اسلام بن گئے. ایسا نہیں ہوتا ہے، اسٹرگل ہوتی ہے. اور جو دوسری بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر. آپ کو جو ہے نا علم حاصل کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے. اسی میں بات آ گئی. اور اسی طرح مثلا جو آپ کو شاید، میں آپ کو مثلا اپنا ایک قصہ بتاتا ہوں. مثلا ہمارے ادھر کیا بولتے ہیں، سعودیہ میں ریاض میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے ماشاءاللہ محدث ہیں، شیخ عبدالعزیز الطریفی، اللہ ان کی حفاظت کرے. وہ ان کا ایک بار میں کبھی کبھی درس میں جاتا، لیکن ایک بار ایک اعلان ہوا کہ انشاءاللہ شیخ صاحب موطا امام مالک، صحیح یعنی بخاری، عفوا بخاری مطلب حدیث کی جو کتابوں میں سے بہترین کتابوں میں سے ایک ہے، امام بخاری سے پہلے لکھی گئی تھی، امام مالک کی، تو اس کو وہ پڑھیں گے اور 4 دن میں پڑھیں گے. تو میں نے تعجب کیا، یار 4 دن میں کیسے پڑھیں گے، اتنی ضخیم کتاب ہے. کیونکہ محدثین کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مجلس السماع کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کتاب کو پر پڑھتے جاتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے کامنٹس کرتے ہیں. میں نے سوچا چلو یار مجھے بھی بڑا جوش آیا، میں نے دیکھا، مجھے میرے دوستوں نے بولا کہ چلو میں زندہ بات، ہم جذباتی ہے نا، بسم اللہ بھائی صاحب، ہاں آگے. تو ہم گئے ادھر، فجر کے بعد تھا شیخ کا درس. آپ یقین نہیں کریں گے، اتنی بڑی مسجد، یعنی جو لاہور میں کون سی ہے سب سے بڑی مسجد، تقریباً جو ہے نا، وہ جو، ہاں، بادشاہی مسجد جو ہے، اس کا جو اندر والا جو جگہ ہے، اس کے اس کے برابر اندر جو جگہ تھا نا، وہ فل تھا بھائی صاحب، فل. آپ کو ایسا لگے جیسے ہم کسی سلف کے زمانے میں. طلبۃ العلم ماشاء اللہ، یہ عربی لوگ ہیں نا، اللہ اکبر، ادھر بڑے ہوئے تھے. میں نے بولا یار یہ کیا ہو رہا ہے ادھر، کیونکہ عام طور پر دروس میں کیا ہوتا ہے، مطلب بچے کم ہوتے ہیں، لیکن ادھر ماشاء اللہ بہت زیادہ تھا. اب ہم کو ادھر ہوا بھی تھا، چائے بھی تھا، اور ریفریشمنٹ کا بھی بڑا
لیکن کیا ہوا، اب جب درس شروع ہوا نا، 1 گھنٹہ گزر گیا بھائی صاحب، 2 گھنٹہ گزر گیا، کوئی ہل رہا نہیں ہے، سارے بیٹھے ہیں، اب ہم جذباتی لوگ لیکن تھک گئے، بولا یار یہ تو بڑا مشکل ہو رہا ہے، یہ کیسے بیٹھے رہیں گے؟ تو آپ تصور نہیں کریں گے کہ وہ درس ہے نا، فجر سے لے کے رات عشاء تک جاری، وہ ساری رہی، بیچ میں 1-2 بریک آئے کھانے پینے کے لیے، اور اسی طرح لگاتار 4 دن چلے، اور لوگ دوسرے شہروں سے آئے تھے، ہائے ہائے، شروع میں اتنا ہم بہت تکلیف ہے، لیکن اور بیچ میں تو میں نے وہ کیا بولتے ٹلہ بھی مار لیا تھا، بھاگ گیا تھا میں ایک دفعہ، ٹھیک ہے نا، 1-2-3 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے میں نے بولا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے میرے، ایک ہی جگہ پہ اتنے، یار ہم لوگ کو تو عادت نہیں ہے، ہم لوگ بس جذباتی لوگ ہیں، الحمدللہ بڑی مشکل سے نا 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس طرح کرتے کرتے الحمدللہ ہوا، لیکن بعد میں جب مجلس ختم ہو کے شیخ نے اپنا اجازت دیا نا، سند، یو ہیو اوتھینٹک چین فرام یو ٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یعنی آپ کے پاس ایک پورا سلسلہ آ گیا کہ آپ کہہ سکتے کہ یار الحمدللہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہوں، آئی ہیو دا چین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ ہو کہ جب آخر میں جب ہمیں اجازت ملا، اور آخر میں جب ہم ادھر سے مجلس سے ختم ہوئے، اور اتنے فوائد اور اتنے، تو الحمدللہ جب آپ کو پھل ملتا ہے نا، تو آپ نے جو محنت کی ہوتی ہے نا، وہ سارا آپ بھول جاتے ہیں، اس لیے علم حاصل کرنے میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور بھی قصے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو سنائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں حصول علم کی کیفیت کے آداب، یعنی وہ بولتے ہیں نا انگلش میں لرن ہاؤ ٹو لرن، تعلم کیف تتعلم، یہ سیکھیے کہ کیسے سیکھیں، ہم لوگ کو یہی نہیں پتا نا، ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم لوگ کا مسئلہ ہے کہ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لرن، انفارمیشن بہت ہے، نالج بہت ہے، لیکن اس کو سیکھنا کیسے ہمیں نہیں پتا۔ تو اسی طرح شرعی علوم حاصل کرنے کے بھی طریقے ہیں، یہ نہیں کہ بس بھائی صاحب اپنی مرضی جیسا چاہو بس بسم اللہ، نہیں، ایک پورا ایک طریقہ ہے جس کی بنا پر علماء علماء بنتے ہیں اور جاہل جاہل بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں میں نے تھوڑے 1-2 لفظ عربی میں بھی ڈالا ہے تاکہ اچھا ہے، یہ اقوال ہوتے ہیں مختلف، ایک جو میں نے بولا طلب علم کی کیفیت اور اس کے مراتب، مختلف مراتب ہیں، مختلف لیولز ہیں، جیسے کہ ہمارے جو دنیاوی علوم میں ہے، اسی طرح شرعی علوم حاصل کرنے میں بھی لیول ہے، یعنی الابتدائیہ، المتوسطہ، الثانویہ، العالیہ کر کے، مثلا فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول، اس طرح کر کے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا جو مختلف جو لیولز میں سے جو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ایک جو طریقہ کار ہے وہ ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو ادھر لکھا ہوا ہے، من لم يتقن الاصول حرم الوصول، جس نے جو بنیادی باتیں، جو اصول ہے، جو اصولی، جو بیسک آف اسلام، the pillars of اسلام، فنڈامنٹل آف اسلام، اس صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، حرم الوصول، وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا جس کے لیے اس نے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے نا۔ صحیح بول رہے، دس میٹنگ ول اینڈ، تو آپ نے پھر اسی لنک سے انشاءاللہ دوبارہ جوائن کرنا ہے، یعنی جو اصول، یعنی جو بنیاد ہے اس کو ازبر نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے، تو وہ منزل مقصود سے پہنچنے سے محروم ہو جاتا۔ اور اسی طرح دوسرا جو ہے من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے ایک رات میں، پورا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے بھی وہ جو اس نے حاصل کیا وہ بھی ایک ہی ساتھ ہی نکل جاتی ہے، یعنی مثلا کچھ ایسے طالب علم ہیں جن کو ایک دن میں جذبہ آتا ہے، وہ کوئی ایڈ دیکھتے ہیں، کسی کو ماشاءاللہ جذباتی بیان سنتا ہے کہ یار ماشاءاللہ علم کیسے حاصل کرنا چاہیے، اس کو ایک دم ماشاءاللہ علم کا جنون چڑھ جاتا ہے، علم کا جن چڑھ جاتا ہے، وہ بولتا ہے بس آج میں نے رات کو بیٹھنا ہے، صبح تک میں، آواز آ رہی ہے، بول رہے ہیں انٹرنیٹ از انسٹیبل، آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ لوگ جی سر آواز آ رہی ہے، لیکن کسی وقت تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے سر، تھوڑی آہستہ بھی آ رہی ہے۔ اچھا، ارے تو مسئلہ ہو رہا ہے یار، اچھا چلو الحمدللہ، چلیں، یعنی من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، جس نے پورے علم کو ایک ہی ساتھ لینے کی کوشش کی تو علم بھی اس کے سے ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، کٹ کٹ کے آہستہ آ رہی ہے، ارے تو مسئلہ ہے، آپ سب کو یہی ہو رہا ہے، کٹ کٹ کے ہو رہا ہے یا صرف میڈم لبنہ کے پاس اس طرح؟ سر آپ بہتر ہوئی ہے، کچھ آپ بہتر ہے۔
ارے آج کل آپ کو پتا ہے نا یہ نیٹ کا بھی کوئی مسئلہ میرے خیال میں ایشو چل رہا ہے کچھ دنوں سے. جی شیخ اب ٹھیک ہے الحمدللہ، پہلے تھا مسئلہ. چلے مثلاً کیا ہے، مثلاً وہ بولتے ہیں کہ یار میں نا ایک ہی رات میں، اس کو شوق ہوتا ہے کیا کرتا ہے وہ، ایک ہی رات میں بولتا ہے یار میں نے مورخ اسلام، محقق اسلام، محدث اسلام، فقیہ عصر، محدث اور مناظر اسلام، فاتح قادیان، اور رد قادیانیت، رد بدعت، رد رافضیت، رد منکرین حدیث کا مجاہد بننا ہے. وہ ایک رات میں وہ اس کو کیا کرتا ہے، پھر وہ ہزاروں چیزیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. صبح پوچھو وہی سب کھچڑی نکلتی ہے، کچھ بھی نہیں کیا دماغ میں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے علم ایک رات میں نہیں آدمی عالم بن سکتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے علماء ہے نا، علماء وہ جو میں نے آپ کو کتاب بتائی تلاش علم، اس میں آپ دیکھیے گا علماء 20 30 سال ایک شیخ کے پاس 30 سال علم حاصل کرتے. ابھی بھی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جن کی عمر، خدا کی قسم، آپ جب کبھی انشاءاللہ اللہ آپ سب لوگوں کو حرم میں لے جائے، مکہ دکھائے، عمرہ کرائے، حج کرائے، اب جائیں نا آپ ادھر دیکھیں، ادھر جو دروس الحرم ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ آؤٹ سائڈ اور انڈر سائڈ میں، اس میں آپ دیکھیں کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نوجوان بزرگ لوگ 30 40 50 60 سال کے لوگ ادھر بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہوتے. تو علم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹے وقت ہی حاصل کرنا ہے، بڑے ہو گئے تو نہیں. یہ نہیں کہ بس میں نے 1 سال ہی کرنا ہے، 8 سال کر لے تو میں عالم بن گیا، درس نظامی کر لے میں عالم بن گیا. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. علم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی. اسی لیے امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں العلم من المہد الى اللحد، یعنی علم بچپن سے، چھوٹے وقت سے، اور الى اللحد جب تک قبر میں انسان قدم نہ رکھے. اس لیے ایک کتاب ہے ماذا قال العلماء عند موتهم، علماء نے اپنے وقت فوتگی، وقت اس دنیا سے جانے کے وقت کیا کہا. اس میں آپ دیکھیں گے نا اکثر علماء یا تو حدیث سیکھ رہے، حدیث پڑھا رہے، یا وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ پر ان کی فوتگی ہوتی، یا وہ شہادت اللہ بولتے نا ایک حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ. بہت سے ایسے علماء جو وہ حدیث روایت کرتے ہوئے فوت ہوئے. اللہ ہم لوگوں کو بھی میتتن حسنہ، اچھی موت عطا کرے، نہ کہ بدترین موت عطا کرے. اچھا جی، اور اس کے لیے دیکھیں نا، اس کے لیے کیا ہے کہ حافظ مولانا علامہ احسان الہی ظہیر کے بھی، انہوں نے بھی اپنے ایک کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، یا مولانا ابو بکر قدوسی نے ایک کتاب لکھی ہے حافظ علامہ احسان الہی ظہیر کے بارے میں، ماشاءاللہ بڑی بہترین کتاب ہے، وہ بھی پڑھنی چاہیے آپ کو. اور PDF میں میرے خیال میں موجود ہے کتاب سنت.com، یا مکتبہ قدوسیہ سے لے لیں. اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ علامہ احسان الہی ظہیر نے بتایا کہ میں نے ہر فن میں. کون سی کتاب اس بات؟ آپ کی نا آواز کٹ گئی تھی، کون سی کتاب؟ آواز نہیں ہے وہ؟ نہیں استاد جی. اچھا، یہ علامہ احسان الہی ظہیر کے بارے میں نا ابو بکر قدوسی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام جو ہے علامہ احسان الہی ظہیر کر کے، اس طرح نقوش عظمت یا اس طرح کچھ ہے علامہ احسان الہی ظہیر کے نام. ہاں ٹھیک ہے اس کے نیم میسج کر دیں، اور آپ بھی لکھ لینا، میں ہر چیز لکھ کے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قدم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں. میں آپ لوگوں کو نا، آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا کیونکہ نا بہت زیادہ آ جاتے ہیں آگے پیچھے، بھول جاتا ہوں. اچھا، اس میں بتاتے کہ علامہ احسان الہی ظہیر نے بھی، اور ہمارے علماء کا بھی یہی طریقہ کیا کرتے ہیں، وہ بیسک جو ہے نا اس کو یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مثلا عقیدے میں کتاب التوحید یاد کر لی، اور مثلا بیقونیہ مصطلح الحدیث میں یاد کر. تو آپ نے کیا کرنا ہے، مطلوبہ کام جو ہے دیکھیں، حفظ و مختصر. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حفظ و مختصر کا کیا مطلب ہے، یعنی آپ نے جو مختصر، ہر سبجیکٹ میں ایک مختصر کتاب، مثلا مصطلح الحدیث جس کو بولتے ہیں علوم الحدیث، یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، اس میں ایک مختصر ترین فرسٹ لیول کے بیقونیہ کہتے ہیں، منظومۃ البیقونیہ، وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے ابدو بالحمد مصلیہ وذی من اقسام الحدیث عندہ اولها الصحيح وهو متصل اسناده ولم يشذ او يعل يروي عدل ضابط عن مثله معتمد. یہ اس طرح ہے،
یعنی اس میں کیا ہے منظوم ہے شعر کے انداز میں، وہ یاد کرنے میں بھی آسان ہوتا ہے، اور بعد میں کیا ہوتا ہے مثلا ابھی اچانک مجھے ضرورت پڑ گئی، میں اس میں سے بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ کہا ہے علماء نے. تو اسی طرح مثلا کتاب التوحید یاد کریں گے تو آپ کو اچانک کوئی بھی مطلب ہوگا، آپ کو ماشاء اللہ قرآن آیات اور احادیث. اچھا جی، حفظ و مختصر یعنی آپ نے ہر کتاب میں ایک بنیادی متن یاد کرنا ہوتا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہے نہیں ہو رہے. اچھا اس کے بعد ہے ضبطه على شیخ متقن. ٹھیک ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے جب اس ہر فن کے ایک مختصر آپ یاد کر لیں گے تو کس کے اوپر یاد کرنا ہے؟ ایک شیخ کے ساتھ، ایک استاد کے ساتھ، تاکہ آپ اس کو جب ازبر کر رہے ہیں تو اس میں غلطیاں نہ ہو. اب زبر کو زیر، زیر کو زبر، فاعل کو مفعول، اور ان کی اپوزٹ کر دیں گے یا اوپر نیچے کر دیں گے، مسئلہ ہو جائے گا. وقت ہو اعلی شیخ متقن یعنی ایک استاد کے پاس جو آپ کی غلطی کو تصحیح کرے، اور جیسے ہم لوگ قرآن نہیں سناتے اسی طرح ایک استاد ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ یہ یاد کریں اور ان کو سنائیں. ہمارے پاکستان میں یہ روایت بہت کم ہے، ورنہ عرب میں باقاعدہ اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور ہر چیز کو سب سے پہلے شروع میں طالب علم کو قرآن حفظ کروایا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا مختلف جو مختصرات ہیں، جو علمی جو متون ہیں، متون کس کو بولتے ہیں؟ ایک اوتھینٹک ٹیکسٹ لیکن بہت ہی مختصر کیا ہوتا ہے اور جامع ہوتا ہے، یعنی اس کی بھی تشریحات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، مثلا یہ جو بیقونیہ ہے جو میں نے ابھی بتایا مصطلح الحدیث میں، علوم الحدیث میں، اس کے تقریباً 36 شعر ہیں، 36 ابیات ہیں، بیت ہیں، لیکن اس کی جو تشریح ہے وہ پھر 100-200 صفحے میں چلی جاتی، لیکن وہ 36 یاد کرنے میں آسان. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے تیسرا جو نمبر ہے وہ ہے عدم الاشتغال بالمطولات. یعنی ابھی آپ یو آر جسٹ اے بگنر، تو آپ بگنر ہوں گے تو بگنرز کی کتابیں پڑھیں، نہ کہ آپ وہ کتابیں پڑھیں جو علماء پڑھتے ہیں. مثلا ایک بندہ ہے بھی ایک جسٹ اے فرسٹ لیول آف سیکر آف نالج، وہ کیا کرتا ہے، وہ بجائے کہ مثلا حدیث کی مختصر کتابیں پڑھیں یا مثلا شرح جو حدیث کی جو ایکسپلینیشن والی ہے، مثلا 40 نوویہ ہے، 40 حدیث ہے یا 50 حدیث، اس کی شرح موجود ہے ابن رجب تقریباً 400 صفحات میں، وہ پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک آتا ہے وہ اس کو عربی بھی صحیح نہیں آتی، لیکن وہ تھوڑی موڑی آتی، گزارا آتا اور سمجھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ بولتا کہ نہیں بھائی صاحب، وہ مجھے کسی نے بولا فتح الباری بڑی اچھی ہے، صحیح بخاری کی بڑی کتاب ہے، وہ تقریباً کتنے جلدوں میں ہے، لیکن وہ اس میں چھلانگ مار لیتا. اب کیا ہوتا ہے، جس بندے کو نہانا نہیں آتا، تیرنا نہیں آتا، سوئمنگ نہیں آتی، وہ کیا ہوگا، وہ ڈوب جائے گا. جب تک آپ کو تیرنا نہ آئے، جب تک آپ کو استاد تیرنا نہ سکھائے، آپ اس سمندر میں چھلانگ ہی کیوں ماریں؟ اس لیے آپ نے ایک دم اپنے لیول کے حساب سے پڑھتے جائیں، سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے. جلد بازی مت کیجیے گا. اور جو تیسری بات ہے وہ کیا ہے، عدم القفز والتنقلات. ڈونٹ جمپ فرام لیول ٹو لیول، فرام بک ٹو بک. یہ جو جمپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، کہ چھلانگ مارنا کتابوں سے، ایک کتاب پسند آئی اس کے 10-20 صفحات پڑھ لی، پھر دوسری کتاب پہ چھلانگ مار لی اور پہلی والے کو ختم نہیں کیا. ایک آپ کو کورس پسند آیا، آپ نے اس میں چھلانگ ماری اور 1-2 لیکچر سنے، پھر وہ چھوڑ کے دوسرا کورس پسند آیا اس میں چلے گئے. یعنی پھر کیا ہوتا ہے، آپ چھلانگیں مارتے جاتے ہو لیکن حاصل آخر میں کچھ نہیں ہوتا. اس لیے چھلانگ نہیں مارنا، آپ نے اپنے ایم، اپنا ٹارگٹ ایک بنانا ہے اور اسی کی طرف آپ نے اپنا سفر کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو ایک دن ماشاءاللہ اس پہ جوش آ گیا اس پہ چلے گئے، اس طرح نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. آپ کے جو ڈیسیژنس ہیں وہ صرف ایموشنل ڈیسیژنس نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ویل پلانڈ اینڈ لانگ ٹرم کے ڈیسیژنس ہونے چاہیے، جس میں آپ کو فائدہ ملے چاہے دیر ہی کیوں نہ ملے. ٹھیک ہے نا، دیر سے ہی کیوں نہ ملے. اچھا جی، اور 5ویں جو چیزیں ہیں کتابۃ الفوائد والدرر، یعنی جو فوائد ہیں، جو درر کس کو بولتے ہیں، جو سپیوں میں چھپے ہوئے موتی، یعنی جو موتیاں آپ کے مشائخ، آپ کے استاد، جو پوائنٹس آپ کو استاد بتائیں اور آپ کو لگے کہ یہ قابل ہے، بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے، تو آپ اس کو لکھ لیا کریں. آج کل کیا مسئلہ ہے، آج کل ہم لوگوں کو پین ہلانا نہیں آتا، ہم کو بس ہم لوگ وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ تو لکھنا بھی نہیں آتا. چلو آپ موبائل پہ لکھ دیں، آپ نے جو نوٹس وغیرہ ہے، یا لیپ ٹاپ میں آپ اپنا ایک ورڈ فائل کھولے، اس میں آپ اپنے فوائد لکھ دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ فوائد لکھنے کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ یار مجھے یاد آ جائے گی، بڑی اچھا پوائنٹ میں بھولوں گا نہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار یہ میں نے. اور کیا ہونا چاہیے، یہ جو نوٹس ہوں گے نا اس کو آپ ریویژن کریں گے سال میں ایک بار.
جو پوائنٹس آپ کو ہے نا اس میں سے کیا ہوگا, ایک پوائنٹ سے آپ کو وہ استاد کی ساری باتیں یاد آتی, ٹھیک ہے نا. یہ ایک لنک ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں, مائنڈ میپ ہے نا. اچھا جی, اسی طرح جو چھٹا نمبر ہے وہ ہے جمع النفس للترقی, یعنی آپ ایموشنلی اور سائیکولوجیکل طور پر بھی تیار رہیں صبر کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے, اور ارتقائی مراحل یعنی دوسرے لیول میں جانے کے لیے بھی آپ تیار رہیں. جب آپ دوسرے لیول میں جائیں گے تو آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا. جو چیز بہت ہی آسان ہو تو وہ کیا ہے, آسان تو ہی کرو, لیکن جب تھوڑی سی مشکلات کرو گے تو آپ محنت کرو گے, کوشش کرو گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے, تو پھر آپ جو آپ کی جو کوشش ہے وہ ثمر آور اور اس کے آپ کو فروٹفل ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جی, اس کے بعد آتے ہیں ہم جو دوسرا جو طریقہ ہے علم حاصل کرنے کی جو کیفیت ہے, اس میں جو ہے دیکھیں علم حاصل کرنے کا جو اصل طریقہ ہے نا وہ صرف کتاب ہی نہیں ہے, بلکہ جو اصل طریقہ ہے وہ الاخذ عن العلماء, علماء سے سیکھا جائے, استاد کے قدموں میں بیٹھا جائے. ہائے ہائے, آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر تجربہ کیا ہو, الحمدللہ اللہ نے ہمیں جیسے فقیر کو توفیق دی کہ ہم علماء اور مشائخ, کبار علماء اور مشائخ کے قدموں پہ بیٹھتے تھے, اور ادھر بیٹھنے میں جو لذت روحانیت اور جو فوائد علمیہ اور آداب و اخلاق کا جو آپ کو درس ملتا ہے نا, وہ صاف بات ہے اس آن لائن میں وہ اس سے انسان اس لیول کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ صرف اس آن لائن پہ اکتفا نہ کریں, بلکہ کبھی کوشش کریں کہ کسی اولیاء اللہ, کسی عالم باعمل کے قدموں میں بیٹھیں, اس سے ان کے جو فوائد ہیں, جو وہ جواہرات اور جو لال و یاقوت آپ کو پیش کریں گے, اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. فیس ٹو فیس علم حاصل کرنے اور اس طرح بہائنڈ دا سین حاصل کرنے میں زمین تو اس لیے علماء سے اخذ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح استاد کے بغیر صرف کتابوں سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کتابوں سے اخذ نہیں کرنا, میں بولوں صرف اونلی یور سورس آف انفارمیشن از اونلی بکس, ناٹ علماء, ناٹ اسکالرس, دین دیر از اے پرابلم. یعنی آپ نے صرف کتابوں پہ ہی منحصر رہ کے صرف کتابوں کو پڑھ کے آپ سوچیں گے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے ہائی لیول کے ہو جائیں گے. ہاں, کتابوں, آپ صرف کتابوں پہ کب اعتماد کریں گے, جب آپ ایک لیول پہ پہنچ جائیں, جب آپ ماشاءاللہ علم کے کچھ لیولز, کچھ سیڑھیاں گزر جائیں, اس وقت آپ بول سکتے کہ چلو اب میں کتابوں پہ زندہ رہوں گا, ٹھیک ہے نا. وہ علماء یہی کرتے ہیں, علماء جب عالم بن جاتے ہیں وہ پھر اب کیا کرتے ہیں, جو بڑی بڑی کتابیں ہیں 20 جلدوں والی, 30 جلدوں والی, اس کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے کیا بولتے ہیں علماء, اسی لیے بولتے ہیں من دخل فی العلم لوحدہ خرج لوحدہ, جو علم میں اکیلا داخل ہوتا ہے بغیر استاد کے وہ کیا ہوتا ہے, خرج لوحدہ, تو وہ نکلتا بھی خالی الیدین, صفر الیدین, خالی ہاتھ نکلتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے آج کل سوشل میڈیا کے مارکیٹ میں کتنے ایسے نام نہاد لوگ ہیں جنہوں نے علماء سے پراپرلی علم حاصل نہیں کیا, تو ان کو کیا کرتا ہے, تو وہ بھی بلنڈر کرتے ہیں. عموماً جنرلی وہ اچھی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن جب وہ ڈیپلی اور جب کوئی بٹوین دا لائنز بات ہوتی ہے, جب کوئی نازک بات ہوتی ہے, فتنے فساد والی, یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں فہم اور فقہ اور فقاہت اور حکمت, وزڈم چاہیے ہوتے, تو کیا کرتے ہیں وہ ادھر پھسل جاتے, ادھر ایسے ایسے بلنڈر کرتے کہ انہوں نے جو اچھے کام کیے تو وہ سارے مٹ جاتے, کیونکہ بلنڈر ہی ایسا کیا تھا کہ وہ ایٹم بم کی طرح نازل ہوتا ہے. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ خود اپنی طرف سے بغیر استاد کے سمندر میں چھلانگ لگائیں. جب آپ تیرنا سیکھ جائیں پھر آپ چھلانگ لگائیں, مزے کریں, ڈبکیاں لگائیں, 10 کلومیٹر جائیں, نو پرابلم. لیکن جب آپ نہیں تیرنا جانتے تو ڈونٹ جمپ, ٹھیک ہے. اور اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں, لا تأخذ العلم من صحفی ولا مصحفی, علم حاصل مت کیجئے اس سے صحفی. صحفی کون ہے, صحفی وہ ہے جو صحف, وہ کتب, صرف کتابوں سے اخذ کرتا ہے, وہ صرف کتاب پڑھ کے اپنے آپ کو ایک عالم باور کرواتا ہے. یا مصحفی کون ہے, جو قاری قرآن ہے, جو قرآن سکھلاتا ہے, لیکن اس نے کسی استاد سے پراپر وے میں تجوید اور قراءات اور ان چیزوں کو نہیں سیکھا ہوتا ہے. اس نے کیا کیا, صرف قرآن کو پڑھ کے وہ آگے قرآن پڑھا رہا ہے. تو ان لوگوں سے علم حاصل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. کیوں, کیونکہ علماء کرتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم, جیسے امام ابن سیرین کا قول ہے کہ یہ جو علم حاصل کرتے ہو یہ علم دین ہے, یہ جو نالج ہے اٹس ناٹ جسٹ اے نالج, اٹس
ریلیجن. سو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ وہ ریلیجن کا علم کس سے حاصل کر رہے ہیں, نہ کہ ہر ایرے غیرے سے, نہ کہ ہر مدعی علم سے, نہ کہ ہر اس بندے سے جو سوشل میڈیا پہ آ کے یہ دعویٰ کرے کہ آئی نو دس, آئی ہیو اے نالج, میں نے یہی کیا. جو بندہ یہ کہے نا کہ میں عالم ہوں, تو یہ جان لیجیے کہ اس میں گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے نا. عالم کی نشانی کیا ہے؟ عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان مراتب سے گزرا ہوتا ہے. یہ دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے, اب وہ بولتے کہ استاد جی اگر درس نظامی نہیں کیا تو عالم بھی بن سکتا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. کچھ ایسے بھی میں بہت سے علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے درس نظامی نہیں کیا, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ درس نظامی بھی ہو سکتا ہے اور بغیر درس نظامی کے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے درس نظامی نہیں کیا لیکن انہوں نے مختلف علماء سے مختلف کتابیں پڑھی ہیں اور وہ ایک لیول سے گزر چکے ہیں, لیکن ان کے پاس درس نظامی کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی وہ اس چیز کا کوئی شہادہ نہیں ہے, لیکن وہ اس وے سے گزر چکے. اگر ہم کہیں گے درس نظامی نہیں کیا تو وہ عالم نہیں ہے, تو اس طرح پھر ہمارے جتنے بھی قدماء علماء ہیں انہوں نے کسی نے بھی نہیں لیا درس نظامی, لیکن ہمارے پاس کیا تھا اس وقت پہلے اجازہ ہوتا تھا, ایک طریقے کا شہادہ. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اب ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے, امید ہے کہ انٹرنیٹ میں دیکھوں گا انشاءاللہ ریکارڈنگ, اگر صحیح نہیں ہوا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے الگ اچھے سے اسی طرح جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ابھی دیا ہے اسی طرح میں ریکارڈ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے. لیکن آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ خود بھی پڑھیں, خود بھی سیکھیں اور نوٹس بھی لکھیں. ضروری نہیں کہ استاد ہر چیز آپ کے لیے مہیا کرے, ہر آرائم و آرائش و نوٹس. آپ بھی کوشش کریں آپ کے اندر جدوجہد علم حاصل کرنے کی جستجو ہو, ایک تک ہو, ایک صبر ہو, ایک اسٹرگل ہو,